محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب غفور حیدری صاحب، حاجی محمد آصف صاحب، اور میں اپنی طرف سے اور تمام اکابرین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، اور زرداری صاحب کی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اس پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ کل ہماری پیپلز پارٹی اور جے وائی اور PMLN اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بہاف پہ ہماری کل مشاورت ہوئی، اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ ووٹ نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے۔ یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی، اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز دیے ریکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے، تو جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، پھر اکابرین بات کریں گے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس ووٹ نو کانفیڈنس کے اوپر ہی، کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے، اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے، بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں، اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے۔ ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے، پھر بے روزگاری ہے، اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، اور ان کھربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے، اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائیں یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں، جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کو خامخواہ ناراض کر دیا۔ اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا، اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے، خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی۔ وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی، اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں، یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن
اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے، ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بے جا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہماری ایسی اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنا بیٹھے بجائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بابر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائب کی کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے آج $60 پہ پہنچ گئی ہے، یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں، ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بڑا غرق کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی، مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چن دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے، چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے، جبا ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بار کیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا اور بے جا الزامات، اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب ایک ہوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ
The word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی ارگ کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ, اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں, نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ بڑی مہربانی.